الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے حفظ کے نظام میں اکثر اساتذہ کرام یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری کلاس آگے نہیں جا رہی، ہمارے بچے آگے نہیں جا رہے، ان میں بنیادی غلطی ہماری ہی ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ کی۔ وہ غلطی کون سی ہے؟ ہم بنیادی طور پر سبق توجہ سے نہیں سنتے، نہ اس میں تلفظ کا خیال رکھتے ہیں، نہ لہجات ساتھ پڑھاتے ہیں۔ مثلا بنیادی چیزیں جس طرح یہ اخفاء، تفخیم، قلقلہ، غنام، چھوٹی بڑی مد، را کے قواعد ہیں، حروف حلقی ہیں، ان کا تعارف، یہ چیزیں ہم بتاتے نہیں ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی غلطی ایک ہم کر جاتے ہیں کہ بچہ جیسے پڑھ رہا ہے اس کو ہم اپنی غلطی کی نشاندہی نہیں کراتے۔ مثلا اگر اس نے کوئی لحن جلی کی غلطی کی یا لحن خفی کی، جیسے وہ پڑھ رہا ہے اس نے اگر چھوٹی غلطی کی ہے یا موٹی، جیسے کوئی بڑی غلطی کر لیتا ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی مثلا اب پڑھنا چاہیے قل هو اللہ احد، بچے نے پڑھا ہے قل هو اللہ احد، مثلا یہاں پر جو ادائیگی کرنی چاہیے تھی، جس کا یعنی استحقاق تھا، حق تھا، اس نے وہ پورا نہیں کیا، اس نے بنیادی غلطی کر لی ہے۔ تو ہم بھی اس کی غلطی پر ہم پھر اپنی طرف سے اگر مجود کاری ہیں، ہم تو پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو محنت کی ہمارے اساتذہ نے، ہم ان کی وہی ترتیب سن کر ہم ساتھ اپنا پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسے پڑھو۔ ان کو غلطی بتاؤ بھئی آپ یہاں پر اخفاء، تفخیم، قلقلہ، غنہ، چھوٹی بڑی مد، یہ غلطی کر رہے ہیں۔ جو غلطی ہو اس کی نشاندہی انگلی رکھ کر کرانی چاہیے، تب بچے کی تربیت پر اثر پڑے گا، تعلیمی نظام درست ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم غلطی بتاتے نہیں ہیں، مطلب پڑھ کے سناتے ہیں، پڑھ کے سنائیں نہیں، غلطی بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اس کا انشاءاللہ جب اس پر عمل کیا جائے گا تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اثر نکلے گا، نتیجہ نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جب ہم سبق ٹھیک دیتے نہیں ہیں تو پھر ہم سنتے ٹھیک نہیں ہیں، اس میں بھی موٹی موٹی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ وہ بچے کی مستقل سبق میں رہی ہیں تو پھر سب کی میں رہی ہیں تو منزل میں غلطیاں، پورا قرآن اس کا کچا ہوتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ اکثر ہمارے اداروں میں پھر جوڑیوں والی ترتیب ہوتی ہے، اس سے تو اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ از خود ہو سکے، یہ نظام ہی ٹھیک ہو جائے گا ادارے میں کہ وہ از خود سب کی بھی سنے، منزل بھی سنے، اور ہو سکے تو اس کا ٹیسٹ لے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، اور انشاءاللہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی از خود سنے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ سننے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ انداز اور رفتار، یعنی پڑھنے کی ترتیب جو ہے وہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ اس کو سنانا چاہیے بچے کو، اور لہجے کے ساتھ، لہجہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جب سب کی سبق منزل کے وقت، سب کی سبق سناتے وقت لہجے کو مد نظر رکھے گا تو اس کا اثر کافی، یعنی کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں بھی وہ لہجات کا مالک بن جاتا ہے، لہجے کا نہیں۔ کیونکہ شروع کی محنت ہوتی ہے، استاد ایک اس کے دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے، اس کا تاثر دیتا ہے کہ جی آپ نے اس طرح اس انداز میں پڑھنا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے اکثر مدینہ یا باہر عرب ممالک میں جو حفظ کی ترتیب ہوتی ہے، وہ بچے کیوں پڑھتے ہیں، حسن صوت کے مالک کیوں ہوتے ہیں، یا اگر عام انداز میں پڑھتے ہیں تو خوبصورت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد ان کو یہ تربیت دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے تیز نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھنا ہے اور اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ تو یہ آواز کو بھی بلند رکھنا چاہیے، یعنی بچے کے اندر ایک جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ تو باقی بھی انشاءاللہ اللہ کو کم سے کم بچے کے اندر ڈر کیسے ختم ہو، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم مستقل یعنی احوال ذکر کریں گے۔ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تو انشاءاللہ یہ معاملات ہمارے چلتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ وما علینا الا البلاغ۔